जिस कंट्री की आज मैं बात करने लगा हूँ, शेंगन की कंट्री है, बड़ी मशहूर कंट्री है, बहुत सारे लोग इसको जानते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो कि वर्क कर रहे हैं। इस कंट्री की वीज़ा रेशो इस टाइम पे नए साल में 2025 में इसकी जो रेशो चल रही है, वीज़ा रेशो 95% चल रही है। यानी कि 5% इसके वीज़े रिजेक्ट होते हैं, बेशक वो विज़िट वीज़ा है या वो वर्क वीज़ा है। तो आज हम बात करेंगे इसके वर्क वीज़े की, कि वर्क वीज़ा जो है आपने कैसे लेना है। मैं आपको दिखाऊंगा सिस्टम के ऊपर जाके कि इस तरीके से आपने अपनी जॉब ढूंढनी है, इस तरीके से आपने अप्लाई करना है और वही तरीका आप इस्तेमाल करें जो मैं तरीका आज आपको दिखाऊंगा। सिस्टम पे जाके स्क्रीन के सामने आप देखेंगे कि इस तरीके से वीज़ा हमने अप्लाई करना है, अपनी जॉब ऑफ़र जो है वो हमने लेनी है। वर्क परमिट के लिए सबसे ज़रूरी होता है जॉब ऑफ़र। सबसे पहले आपको जॉब ऑफ़र चाहिए होती है। अगर जॉब ऑफ़र आपके पास है तो आपको वीज़ा मिलता है। अच्छा जी, उसके बाद ये वर्क परमिट की कोई कीमत नहीं होगी। हाँ, वीज़ा फ़ीस इसकी ज़रूर होगी, जो भी होगी, जिस कंट्री में भी है डिफरेंस होती हैं। इंडिया में अलहदा होगी, पाकिस्तान में अलहदा इसकी फ़ीस होगी। बहरहाल वीज़ा फ़ीस आपको देनी होगी। वर्क परमिट की जो कीमत है वो आपसे वसूल नहीं की जाएगी, यानी कि फ्री वर्क परमिट ये होगा। सबसे अच्छी बात इस कंट्री में 2025 में जो इनकी सैलरीज़ हैं, मैं ख़ुद हैरान हूँ। यकीन जाने मैं ख़ुद हैरान हूँ कि इतनी अच्छी सैलरीज़ इन्होंने कर दी हैं। तो आइए जल्दी से चलते हैं इसकी डिटेल में, आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से आपने जॉब लेनी है। साथ रहिए अगर आपने फ़ायदा उठाना है तो। अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं योर वीज़ा न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सिद्दीकी। अच्छा जी, बहुत सारी दुनिया, बहुत सारे लोग बड़े परेशान हैं। जो लोगों ने अपने बिज़नेस किए हुए हैं, बिज़नेस बाज़ लोगों के चल नहीं रहे, वो भी अपनी अपनी कंट्री से निकलना चाहते हैं, किसी अच्छी कंट्री में जाना चाहते हैं अपने मुस्तकबिल के लिए, अपनी फैमिली के लिए। लेकिन जब वो वीज़े की बारी आती है, किसी वर्क परमिट की बारी आती है, तो लाखों रुपया जो है वो एजेंट मांगते हैं या उनके ऊपर ख़र्चा होता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं जी, विज़िट वीज़ा ले लेते हैं। विज़िट वीज़ा भी इतना आसान नहीं मिलता। असल में प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है कि हम लोग जब भी सोचते हैं, किसी बड़ी कंट्री का सोचते हैं कि हम फ़लाँ कंट्री में चले जाएं, हम कनाडा, अमेरिका, इस किस्म की बड़ी कंट्रियों में चले जाएं, यूरोप की किसी बड़ी कंट्री में चले जाएं, तो वहाँ जाके हम किसी तरीके से जो है वो काम करेंगे। तो इस तरह काम नहीं होता। जब तक आपके पास वर्क परमिट नहीं है, आप कहीं पर भी जाके काम नहीं कर सकते। यूरोप के अंदर ख़ास तौर पे, अगर अमेरिका, कनाडा में चले जाते हैं बग़ैर वर्क के विज़िट के ऊपर, तो वहाँ भी आपको छुप छुपा के ही काम करना पड़ता है। तो यूरोप के अंदर काम करना नामुमकिन है बग़ैर वर्क परमिट के। हर बंदा परेशान है कि किस तरीके से हम बाहर चले जाएं। तो जनाब, आज आपके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त ऑफ़र जो है यूरोप की ही कंट्री है कि उसने एक ऑफ़र दी है। दे तो वो काफ़ी देर से रहा है, लेकिन लोग यही समझते हैं कि ये कंट्री जो है बहुत कमज़ोर कंट्री है बाकी तमाम यूरोपियन कंट्रियों के निस्बत। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब 2025 में इस कंट्री ने अपना बहुत सारी चेंजिंग लाई हैं, बहुत सारी चेंजिंग आई हैं इन कंट्रियों के अंदर। मैं बात कर रहा हूँ लिथुआनिया की। ये बहुत अच्छी कंट्री है। इस वक्त इसने सैलरी भी बहुत अच्छी कर रखी है और इसकी इस टाइम पे जो वीज़ा रेशो चल रही है वो 95% है वर्क परमिट की। हाँ, प्रॉब्लम एक आती है जी, वर्क परमिट लेना कैसे है, क्योंकि वर्क परमिट लेने के लिए सबसे पहले आपको कोई कंपनी चाहिए। कंपनी में से आपको जॉब ऑफ़र चाहिए।
اور جب آپ کو جاب آفر ملتی ہے تو پھر تمام کام آگے آسان ہوتے ہیں۔ تو جاب آفر آپ نے کیسے لینی ہے، بڑا مسئلہ ہے، ہر بندے کے لیے یہ مسئلہ ہے جو کہ دوسری کنٹریز میں جو بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ خواہش رکھتے ہیں یورپ آنے کی، شنگن میں آنے کی، ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو آج اس مسئلے کا حل جو ہے میں آپ کے ساتھ لے کے آیا ہوں، آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے اس طریقے سے اپنا جاب آفر لینا ہے۔ ورک پرمٹ آپ کو ایشو ہوگا، اس کے بعد آپ کو ویزا لگے گا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس جاب آفر کی یا ورک پرمٹ کی کوئی قیمت نہیں ہے، آپ نے صرف اور صرف ویزا فیس دینی ہے۔ 85 یورو ہے یا 80 یورو ہے یا 90 یورو ہے، جتنی بھی ہے، کیونکہ ڈفرینس اس کی فیسیں ہوتی ہیں ہر جگہ پہ علیحدہ علیحدہ۔ مجھے نہیں معلوم آپ انڈیا سے دیکھ رہے ہیں، آپ نیپال سے دیکھ رہے ہیں، آپ دبئی سے دیکھ رہے ہیں، آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال بہت بہت شکریہ آپ کے دیکھنے کا بھی۔ تو آئیے چلتے ہیں سسٹم کے اوپر۔ سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ سسٹم میں جا کے آپ نے کس طریقے سے اپنی جاب کو ڈھونڈنا ہے، اور جو میں جاب آپ کو ویب سائٹ کے اوپر لے کے جاؤں گا، یہی ویب سائٹ میں نے ڈسکرپشن کے اندر دی ہوئی ہے تاکہ آپ کو غلط فہمی نہ ہو سکے کسی بھی قسم کی۔ اسی طریقے سے وہاں پہ بھی آپ اوپن کریں گے، اسی طریقے سے ہی آپ اپنی جاب کو ڈھونڈیں گے اور اسی طریقے سے ہی آپ اپلائی کریں گے۔ تو آئیے جلدی سے چلتے ہیں۔ ان کی تمام جو ہیں یہ جابس ہیں، اور سیلریز کی تو کیا بات ہے۔ الیکٹرو مشین جو ہے اس کی بھی جاب ہے، مکینیکل ہے، الیکٹرو مکینیکل ہے، 1200۔ میں کہتا ہوں جی کیا بات ہے، بہت اچھی سیلریز ہیں، اور اس طرح یہاں پہ بہت ساری جابس ہیں۔ لتھونیا کے اندر 1900 سے لے کے 2100 ویئر ہاؤس جاب، لاجسٹک کی جاب، کیا بات ہے، زبردست جناب۔ میں کہتا ہوں کہ میں خود پریشان ہوں اتنی اچھی سیلری دیکھ کر کہ لتھونیا نے اتنی اچھی سیلری کر دی ہے 2025 کے اندر۔ یہ سب کمپنیز ہیں جو یہ لکھی ہوئی ہیں آپ کے ساتھ لیفٹ سائڈ پہ، یہ ساری کمپنیز ہیں، آگے ان کی سیلریز بھی لکھی ہوئی ہیں، اور آپ نے اپلائی اب کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ آپ کے پاس سی وی ہونی چاہیے یورپین سٹائل میں۔ یہ دیکھیں ٹرک ڈرائیور کی جابس ہے، 2300 سے لے کے 2800 منتھلی ہے اس کی سیلری، یاروں کے اندر سیلری ہے یہاں۔ تو سی وی ہونی چاہیے آپ کے پاس ایک، جو کہ یورپین سٹائل میں سی وی ہو، وہ آپ نے سبمٹ کرنی ہے یہاں پہ اپنا ای میل ایڈریس وغیرہ۔ میں آپ کو آگے چل کے میں دکھاتا ہوں کہ کہاں پہ وہ آپ نے کرنا ہے اس کو۔ یہ ساری اس کی ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے کرنی ہے سی وی، اپنا نام لکھنا ہے، یور لاسٹ نیم، یور نیم، اس کے بعد آپ نے یہ نیچے جو ہے ای میل ایڈریس لکھنا ہے، یہاں پہ جو کچھ آپ نے لکھنا ہے لکھ کے تو وہ نیچے سینڈ سی وی۔ تو آپ نے اس طریقے سے سی وی کو سینڈ کر دینا ہے جی۔ تو آپ نے دیکھا کس طریقے سے آپ نے جاب کو فنڈ کرنا ہے، کہاں پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر اس میں سے کوئی چیز یا کسی ایسی چیز کی اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو ڈسکرپشن میں ہی میں اپنا انسٹا آئی ڈی دے دیتا ہوں، وہاں پہ آپ آ کے مجھے وائس میسج کریں اور جو بھی آپ کا سوال ہو وہ کریں، اور میں آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ آپ کے پاس دو چیزیں مسٹ ہونی چاہیے، ایک سی وی ہونی چاہیے جو کہ یورپین سٹائل میں سی وی ہو، کینیڈا، امریکہ، یو کے والی سی وی یا مڈل ایسٹ والی سی وی یورپ کے اندر نہیں چلتی۔ آپ کی کنٹری میں بہت سارے لوگ جو ہیں سی وی بناتے ہوں گے، لیکن وہ سی وی بہت ساری ایسی میں نے سی ویز دیکھی ہیں لوگوں کی جو مجھے لوگ سینڈ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ چیک کریں۔
تو وہ سی وی یورپ کی نہیں ہوتی. انہوں نے صرف وہ ایک جھنڈا لگا دینا یورپ کا، شنگن کا، تو اس سے وہ یورپین سی وی نہیں بنتی. اس کے بہت اصول ہیں، بہت طریقہ کار ہیں اس کے، جس کے اوپر بہت ٹائم لگتا ہے سی وی بنانے میں. ایک دم سے سی وی نہیں بنتی. یہ آپ کا بچپن سے لے کے اینڈ تک، آج تک حساب آپ نے دینا ہوتا ہے وہاں اس سی وی میں. اس کو کہتے ہیں یورپین سی وی. تو اس کے اندر ایک ایک ڈیٹ جو ہے، ایک ایک دن کی ڈیٹ جو ہے وہ ڈالنی پڑتی ہے آپ کو. اس کو کہتے ہیں یورپین سی وی. تو اوریجنل سی وی ہونی چاہیے. میں اس لیے میں نے اتنا لمبا سی وی کے اوپر جو ہے ایک یہ لیکچر دیا ہے کہ سی وی جو ہے اچھی ہونی چاہیے. اس قسم کی سی وی ہونی چاہیے جو کہ یورپ کے اندر چلتی ہیں سی ویز. وہ سی وی ہونی چاہیے اور اچھی سی وی ہونی چاہیے. اس کو آپ سبمٹ کریں اور وہی سی وی کریں جس کا آپ کو ایکسپیرینس ہے، جو آپ نے کام سیکھا ہوا ہے. اگر نہیں کو کام سیکھا ہوا تو وہاں پہ لکھ دیں میرے پاس کوئی سکل نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن باقی ڈیٹیل جو ہے آپ کی وہ مکمل ہونی چاہیے، وہ پوری ہونی چاہیے. اور ایک کور لیٹر وہ بھی آپ نے وہاں پہ جو ہے سبمٹ کرنا ہے. یہ دو چیزیں آپ نے سبمٹ کرنی ہیں. تیسرا آپ کا ای میل ایڈریس ہوگا جو آپ نے سبمٹ کرنا ہے. اور ای میل ایڈریس یاد رکھیے گا، ای میل ایڈریس آپ نے وہی دینا ہے جو ویلڈ ہو، جو آپ کو 100% یقین ہو کہ اس کے اوپر آپ کو میل آئی ہے یا آتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ 2 سال پہلے آپ کو اس کے اوپر میل آئی تھی تو وہ ایکٹیو ہے وہ ای میل. آپ اس کو چیک کرنا ہے، آپ نے پہلے چیک کریں، اس کے بعد اپنا ای میل ایڈریس دیں تاکہ آپ کو جو میل کرنے والے لوگ ہیں یا کمپنی کا کوئی آپ کو میل کرتا ہے، آپ سے کچھ چیز پوچھتا ہے یا مانگتا ہے تو وہ آپ نے پرووائڈ کرنی ہے تاکہ وہ ای میل آپ کو مل سکے. اگر آپ کو ای میل نہیں ملے گی تو آپ سمجھیں کہ آپ کی ساری محنت جو ہے وہ ضائع. تو اس لیے ایک چھوٹی سی بات کہ اگر آپ ای میل کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے، اگر آپ کی ای میل ویلڈ ہے تو پھر آپ وہ ای میل دیں. تو مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ فائدہ بھی اٹھائیں گے. دیکھیں میں اگر محنت کرتا ہوں تو اپنے لیے بھی کرتا ہوں، آپ لوگوں کے لیے بھی کرتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ میں صرف آپ کے لیے محنت کرتا ہوں، میں اپنے لیے بھی محنت کرتا ہوں. آپ لوگ جتنی میری ویڈیو کو دیکھیں گے، اس کو فالو کریں گے، اس سے کام لیں گے تو وہ میرے بھی کام آئے گی. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اگر ویڈیو پسند آئی اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.